السلام علیکم۔ اس کتاب کا نام ابتدائی اردو ہے۔ یہ 1 سالہ اردو سرٹیفکیٹ کورس کی کتاب ہے، جس کا تیسرا سبق آج ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اس سبق میں اقبال اور سمیر آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں؟ حیدرآباد کے خیرت آباد میں جو حسین ساگر ہے، اس موضوع پر یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کے بارے میں۔ دیکھیے اقبال: آداب عرض۔ سمیر: آداب عرض۔ اقبال: آپ کہاں رہتے ہیں؟ سمیر: میں حیدرآباد میں رہتا ہوں۔ اقبال: وہاں کہاں؟ سمیر: خیرت آباد میں حسین ساگر کے پاس۔ اقبال: وہ خوبصورت جگہ ہے۔ سمیر: جی ہاں، ہم وہاں صبح سویرے سیر کو جاتے ہیں۔ اقبال: کیا شام کو حسین ساگر کا منظر بہت دلکش ہوتا ہے؟ سمیر: جی ہاں، خاص طور پر جب سورج غروب ہوتا ہے۔ اقبال: آپ صحیح فرماتے ہیں، میں نے کئی بار وہ منظر دیکھا ہے۔ اب اس میں آپ املا دیکھیے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ املا بہت ضروری ہوتا ہے اردو سمجھنے کے لیے اور اردو لکھنے کے لیے۔ دیکھیے یہاں حیدرآباد کس طرح لکھا ہوا ہے: بڑا ہا یا دال را، تو کیا ہو گیا؟ حیدر۔ جب ہم حیدرآباد لکھیں گے تو ہم پہلے حیدر لکھیں گے، اس کے بعد آباد لکھیں گے۔ بڑا ہا یا دال ایک میں ہے اور پھر را لکھا ہوا ہے تو ہو گیا حیدر۔ اس کے بعد الف مد کے ساتھ با الف دال، آباد، حیدرآباد۔ نیچے دیکھیے خیرت آباد، اسی کے نیچے دوسری لائن میں دیکھیے خیرت آباد۔ خیرت آباد بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے جیسے حیدرآباد لکھا ہوا ہے۔ خا یا اور را ایک میں اور تا الگ، خیرت پھر آباد لکھا ہوا ہے۔ ساگر دیکھیے سین الف اور گاف اور را، ساگر۔ گاف اور غین میں بہت زیادہ فرق ہے۔ نیچے والی لائن میں آپ دیکھیے یہاں پر جی ہاں خاص طور پر جب سورج غروب ہوتا ہے، تو غروب کس طرح لکھا ہوا ہے؟ غروب میں غروب غین کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ساگر گاف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ گاف اور غین میں بہت زیادہ فرق ہے، اس فرق کو آپ سمجھیے۔ جب ہم ساگر لکھیں گے تو ہم گاف کے ساتھ لکھیں گے ساگر، اور اگر ہم کو غروب لکھنا ہے یا غبارہ لکھنا ہے یا غین کے الفاظ لکھنے ہیں تو ہم کو اپنا تلفظ صحیح رکھنا ہے۔ تلفظ کی وجہ سے ہی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ ساگر گاف کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور غروب غین کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اپنے تلفظ کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کریے۔ آگے دیکھیے اقبال: آپ پہلے کہاں کام کرتے تھے؟ سمیر: پہلے میں دلی میں نوکری کرتا تھا۔ اقبال: پھر نوکری چھوڑ کیوں دی؟ سمیر: دلی ہمارے یہاں سے کافی دور ہے۔ اقبال: آپ کی بیوی بھی ملازمت کرتی ہیں کیا؟ سمیر: جی ہاں، وہ بھی نوکری کرتی ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، اس لیے اب میں اپنے ہی شہر میں ملازمت کرتا ہوں۔ دلی دیکھیے دال اور لام یہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اوپر یہ تشدید لگا دیں گے
جس سے یہ لام 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ یہ عربی کی علامت ہے۔ جب کسی لفظ کے اوپر یہ تشدید لگی ہوگی تو اس لفظ کو 2 بار پڑھا جاتا ہے اور پہلے والے لفظ کو اس لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے 2 مرتبہ، جیسے دلی۔ ملازمت میم لام الف ایک میں، زے الگ، میم اور تے ایک میں، ملازمت۔ اس سبق میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، وہ لگا ہوا ہے۔ یہ صرف آپ کی پہچان کے لیے ہے، نشاندہی کے طور پر یہ لگا ہوا ہے، ورنہ اردو میں عام طور پر یہ حرکتیں نہیں لگی ہوتی ہیں۔ یہ عربی کی علامت ہیں، عربی میں لگی ہوتی ہیں، عربی کی عبارت میں یہ ہوتی ہیں، اردو میں نہیں ہوتی ہیں، مگر یہاں صرف آپ کی نشاندہی کے لیے کہیں کہیں پر یہ علامت لگائی گئی ہیں۔ جیسے حسین لکھا ہوا ہے تو یہاں پیش لگا ہوا ہے، سین کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حسین پڑھا جائے گا۔ جیسے دلی میں دال کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، جس سے دلی پڑھا جائے گا۔ ملازمت میں میم کے اوپر پیش لگا ہوا ہے اور زا کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، ملازمت۔ اس لیے اب میں اپنے ہی شہر میں ملازمت کرتا ہوں۔ اس لیے دیکھیے اس کے نیچے الف کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، لیے لکھا ہے تو لام کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، اب لکھا ہے تو اب کے اوپر الف کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، میں لکھا ہے تو میم کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، جس سے ہم پڑھ سکتے ہیں اس لیے اب میں۔ آ گیا سمجھ میں؟ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ آداب عرض۔ آداب عرض اے ٹرم آف گریٹنگ۔ صبح سویرے، پراتہ کال، صبح سویرے، ارلی مارننگ، منظر، درشیہ، ویو، سینری۔ خاص طور پر، وشیش کر، وشیش روپ سے، اسپیشلی۔ دلکش، دلکش، منموہک، اٹریکٹیو۔ ملازمت، نوکری، جاب سروس۔ غروب ہونا، ڈوب جانا، است ہونا۔ ٹو سیٹ آؤٹ، فرمانا، کہنا، ٹو سے، اے پولٹ ایکسپریشن۔ صحیح، رائٹ۔ تو آپ نے اس کا املا اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ آپ اس کی نقل لکھیے اور اس کا املا بھی لکھیے، اور جو الفاظ ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان کو خاص طور پر اچھی طرح سے لکھیے۔ ایک الفاظ کو کئی مرتبہ لکھیے جب تک کہ آپ کے ذہن میں وہ اچھی طرح سے بیٹھ نہ جائے۔ اللہ حافظ۔